السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز. میں ہوں محمد مالک. پورے پاکستان میں صرف ایک ہی ایشو ہے، چاہے بچہ بوڑھا جوان، وہ ہے جی آئی ٹی اور پرائم منسٹر کا مستقبل کیا ہوگا. جس وقت ہم بات کریں اس وقت 8 بجے میں، یعنی کہ ایگزیکٹلی 13 گھنٹے کے بعد سپریم کورٹ کل صبح اپنے دروازے کھولے گی اور اس کے بعد یہ کیس پہ اس پہ انکوائری شروع، اس پہ جو ہیئرنگ ہے وہ اب شروع ہو جائے گی. 13 سوال 13 گھنٹے. لیکن یہ 13 کا فگر ایسے ہے کہ جب آنے والے پاکستان کے آنے والے کچھ ہفتے ہیں، کچھ مہینے ہیں، اور شاید آئندہ ٹوٹل پالیٹکس پی ایم ایل این کی اور باقیوں کی وہ ہمیشہ کے لیے اس کا رخ بدل جائے. بہت امپورٹنٹ چیز ہے کل کورٹ میں کیا ہوگا. جو اپوزیشن ہے اس کی بہت زیادہ امیدیں ہیں. ان کا خیال ہے شاید کل ایک دم تلواریں نکلیں گی اور دیوار پہ خون کے چھینٹے ہوں گے اور بس، اور پھر ایک فتح کا جشن ہوگا. ایسا ایکسپرٹس کے مطابق ایسا کچھ نہیں ہوگا. ابھی ایشو ہے کہ کل ان کے اعتراضات فائل ہونے ہیں، پھر کورٹ نے اس کو اپنا مائنڈ کچھ انڈیکیٹ کرے گی، پھر کورٹ کے کچھ پروسیجرل ڈیسیژنز ہوں گے، اور کل کافی حد تک لیکن اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پروسیجر اب کتنے دن چلے گا، کیا ہوگا. اس میں 2-3 سوال بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو اس کا لیگل ایشو ہے وہ اب اٹھے گا بہت زیادہ، کہ کیا کورٹ اب ایک نیا ٹرائل آرڈر کرے گی پرائم منسٹر کا، اگر وہ سمجھتی ہے کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ میں اتنے زیادہ ثبوت ہیں اور اتنے زیادہ شواہد ہیں. اور کیا جس طرح ایک لاسٹ 5 ممبر بینچ کے نوٹس میں تھا کہ یہ بینچ ڈائریکٹ فیصلہ بھی کر سکتا ہے. اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اور لیکن جیسے کہ ہم نے پچھلے 2 دن کیا ہے، ہم نے اوپینین میکرز اپنے جو دوست ہیں ان سے بات کی ہے کہ جو آپ کی اوپینین شیپ کر رہے ہیں، جو آپ کے ویوز شیپ کر رہے ہیں، پہلے ان کے ویوز تو لیں. پہلے آج میں آپ کے پینل کا انٹروڈکشن کرا دوں. ہمارے ساتھ سلیم صافی صاحب، کوئی تعارف نہیں چاہیے آپ کا، آپ ماشاءاللہ آپ کے دوست بھی، دشمن بھی بہت ہیں لیکن دوست اس سے زیادہ ہیں. مہر بخاری، ویری ڈیئر فرینڈ، ویری ایمننٹ جرنلسٹ، اپنا خود پروگرام کر رہی ہیں. رؤف کلاسا صاحب، دی اینگری ینگ مین، یہ بھی اپنا پورا پروگرام کر رہے ہیں. اینگری ینگ مین انہیں ینگ پہ اعتراض ہے. اور ہمیں ابھی جوائن کریں گے عرفان قادر صاحب، سابق اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں، اپنا پروسیکیوٹر جنرل نیب کے بھی رہے ہیں. اور ہمیں جوائن کریں گے ساتھ ہی سینیٹر فروغ نسیم صاحب، جو ینگسٹ ایڈوکیٹ جنرل سندھ کے بھی رہے ہیں اینڈ اے ویری ایمننٹ لائر، اور اس وقت وہ سینٹ کے ممبر بھی ہیں. ابھی تھوڑا سا ان کا ٹیکنیکل کنیکٹیوٹی ہو جائے. پہلے تو ایک سمپل سوال، صافی آئی اسٹارٹ ود یو، بیکاز میں بڑی زبردستی آپ کو پروگرام میں لے کے آیا ہوں. مجھے پتہ ہے آپ نہیں جاتے، ابھی آپ کو بڑا اس کا بھگتنا پڑے گا باقی دوستوں کے ساتھ. تھینک یو فار دیٹ. آپ نے ایک ابھی انٹرویو میں بھی اپنے ایک کامنٹ دیا اپنے ایک پروگرام پہ، اپنے چینل پہ. آپ نے کہا جی -1 نہیں ہوگا تو -3 ہوگا. پہلی بات، ایک سوال تینوں سے، کیا پرائم منسٹر کو ریزائن کرنا چاہیے اور فیس کرنا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، کہ ابھی ان کو رکنا چاہیے؟ جی میں تو جس وقت جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی تو اس وقت جب اپنے جیو پہ بیپر دے دیا تو اس میں نے یہ ریکویسٹ کی، التجا کی پرائم منسٹر سے کہ ان کو ریزائن کرنا چاہیے. ریزائن اس وقت تو میں نے صرف مورل گراؤنڈ پہ بات کی تھی کہ ظاہری بات ہے کہ پرائم منسٹر کے خلاف، یعنی میں نے اس وقت بھی یہ گزارش کی تھی کہ جے آئی ٹی کا متنازع ہونا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ پرائم منسٹر معصوم ہیں. یعنی جے آئی ٹی متنازع ہو یا نہ ہو، پرائم منسٹر اپنی معصومیت ثابت نہیں کر سکے. دوسرا کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ سپریم کورٹ کی مرضی ہے اس کو کتنا ویلیو دیتی ہے کتنا نہیں، لیکن بہرحال ایسی چیزیں اس سامنے آ گئی ہیں کہ جس کے نتیجے میں پرائم منسٹر اور اس کے خاندان کی کریڈیبلٹی بری طرح متاثر ہوئی ہے. تو اس وقت تو میں نے مورل گراؤنڈ پہ یہ التجا کی تھی، اور میں نے اس میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب اقتدار میں آنے سے پہلے بار بار یہ کہا کرتے تھے کہ اب کے بار ہم اقتدار کی نہیں بلکہ اقدار کی سیاست کریں گے. کچھ لوگ کہتے تھے کہ پاکستان میں ایسی روایت نہیں ہے، تو میں نے اس کے جواب میں یہ کہا تھا کہ یہ ان کا دعویٰ تھا کہ اقدار کی سیاست کریں گے، تو اقدار کی سیاست کا یہ تقاضا ہے. آج کل تو اب میں سیاسی گراؤنڈ پہ بھی یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کو جلد از جلد مستعفی ہونا چاہیے، کیونکہ اب تو ہم اگر ایک طالب علم کی حیثیت سے جب سیاسی صورتحال کا بھی تجزیہ کرتے ہیں تو اس سے یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ اگر پرائم منسٹر ضد کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں سسٹم کو بھی اور پارلیمنٹ کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتے ہیں. اور ظاہری بات ہے جمہوریت صرف نواز شریف کا یا عمران خان کا یا زرداری کا نام نہیں ہے. تو اگر ان کو واقعی جمہوریت عزیز ہے اور پارلیمنٹ عزیز ہے
تو اب تو سیاسی لحاظ سے اس کا بھی تقاضا ہے کہ وہ پرائم منسٹر کے منصب اس پہ بھی اور بات کرتے ہیں. مہر سیم کوشچن, کیا پرائم منسٹر کو ریزائن کرنا چاہیے اور پھر ٹرائل یا جو بھی فیصلہ ہے؟ مالک آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل برانڈنگ بہت آسانی سے ہو رہی ہے نا ہماری فیلڈ کے اندر, یہ پرو گورنمنٹ ہے یا اینٹی گورنمنٹ ہے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم یونینیمسلی آپ اکراس دا بورڈ دیکھیں گے کہ سارے صحافی, سارے تجزیہ نگاروں کا ایک ہی کہنا ہے کہ ہی نیڈس ٹو اسٹیپ ڈاؤن, کیونکہ ابھی اپنی ذات کو اپنے عہدے پہ ترجیح دی جا رہی ہے ایٹ دا کاسٹ آف واٹ. کیوں کیا ہم پارٹی کا لوگ مستقبل سسٹم, جس طرح سلیم بھائی بھی کہہ رہے ہیں تیزی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں اس لیے ابھی جو آپ لوگوں کو میں نے بلایا ہے کہ میں چاہتا ہوں آپ کی اپنی ذاتی رائے ایز اے پاکستانی, ایز این آبزرور, مجھے نہیں لگتا کہ اس پوائنٹ کے اوپر ابھی آپ کو کوئی بھی کہے گا کہ بھئی ان کو اسٹیپ ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے. آبویسلی اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے, دیر از ٹو مچ ایٹ رسک رائٹ ناؤ. مگر یہ بھی واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ وہ چاہ کیا رہے ہیں, ان کو ایک ادارہ جاتی دھکا چاہیے, ان کو سیاسی شہید بننا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ایک وہ سیاسی بیانیہ اس طرح کا اپنے حلقے میں اپنے ووٹرز کے پاس لے کے جائیں کہ جدھر سے واپس سمپتھی گارنر ہو, واپس ایک وہ موومنٹ سٹارٹ کر سکیں. اور مجھے انفارچونیٹلی ٹریجک بات یہ لگتی ہے کہ وہ ایک خاندان جو کہتا ہے کہ بھئی ہم تو ہمیشہ سے اتنے امیر ہیں. میں ان کے حلقے میں بھی گئی, بہت سے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ بھئی وہ کیا آج کے امیر ہوئے ہیں, یہ تو کب کے کروڑ پتی ہیں یہ وہ. بٹ دا پوائنٹ از کہ ایک ایسا خاندان ایک چند فلیٹس جسٹیفائی نہیں کر سک رہا, چند فلیٹس لنڈن کے اندر. اور اگر جے آئی ٹی جس طرح انہوں نے کہا کہ اگر کنٹروورشل ہے بھی یا نہیں بھی, دا فیکٹ ریمینس کہ آپ کی اپنی سٹوری اور آپ کے اپنے دلائل, منی ٹریل کو چھوڑ دیں نا, وہ تو اب تنگ آ گئے ہیں یہ ورڈ یوز کر کے. حسین تو کہتے ہیں منی ٹریل اور نو منی ٹریل. So you also say کہ ابھی ریزائن کرنا چاہیے. He needs to resign. روف, ایک تو آپ بھی جانتے ہیں میاں صاحب کو بڑے کلوز سے, ہم شاید اتنے ہم نہیں جانتے جتنے آپ ان کو جانتے ہیں. ان کی جو اپنی کونسل آف جو ایلڈرز ہے اس میں کچھ عرصہ آپ بھی رہے ہیں ان کے ساتھ, اس لیے آپ ان کا مائنڈ بہتر سمجھ سکتے ہیں. وہ نہیں بلیو کرتے ان پہ, یہ جو آپ نے اتنا بڑا ایک پولیٹیکل ہو گیا ہوں لیکن ابھی کوالیفائی نہیں کرتا کاؤنسل آف ایلڈرز کی. آپ نے جو پولیٹیکل کاؤنسل آف آؤٹ سائڈرز لوکنگ ان سائڈ والوں میں ابھی تک آپ نے جو اتنا ایک اس کا وہ کہتے ہیں جمہوری اور پولیٹیکل آپ نے کوشچن کیا ہے, اگر انہیں اس چیز کا احساس ہوتا جیسے ابھی سلیم نے کہا ہے, تو یہ چیزیں بہت پہلے آپ اس پہ ہائی مارل گراؤنڈ پہ خود ہی لے لیتے ہوتے ہیں, اور لینے کے بعد آپ کو عدالت جا کے اس کو فائٹ کرنا چاہیے. اور دنیا میں یہ بڑا کچھ ہوتا رہا ہے. مطلب ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز یہاں ناگزیر نہیں. خدا نہ خاصا جس دن ہم نہیں رہیں گے یا جس دن یہ خود نہیں رہیں گے تو پھر پاکستان کیسے چلے گا. لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ناگزیر بنا لیا کہ میں ہوں تو جمہوریت. جو ان کا اعتراض ہے کہ ہم سارے پری جج کر رہے ہیں, ہم نہیں کر رہے, تھوڑا سا ہم نہیں کر رہے. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کر رہی ہے جس کو اسی پارلیمنٹ نے کریٹ کیا ہوا ہے. یہ آپ اور میں نہیں کر رہے, یہ کیس وہاں پہ چل رہا ہے, انہوں نے وہاں پہ اور ایک بات نہیں بھولنی چاہیے, پاکستان کے لوگ ہم بھول گئے, یہ میاں نواز شریف صاحب ہی تھے جنہوں نے خط لکھا تھا اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کو, جی آپ کمیشن بنا دیں. اور آپ کے کہنے کو انہوں نے پروسیڈنگ شروع کی ہے, سو موٹر بیس میں شامل ہے, بعد میں جا کے باقی لوگ بھی پارٹی بنے. اب جائیں اس کو فیس کریں, جو اس کی فائنڈنگز آ رہی ہیں, جو اس کے سامنے آپ کے فیصلے آ رہے ہیں, آپ ان کے رسپیکٹ کریں. تو میں توقع رکھتا تھا کہ آپ اس پہ کچھ بھی کہیں کہ پیپلز پارٹی اس سے بہتر بیہیو کر کے گئی ہے. ان پہ بھی بہت بڑے یہاں پریشر تھے, دباؤ تھے, گیلانی کو انہوں نے گھر بھیج دیا. آپ کو یاد این آر او دوبارہ ریوائیو ہوا, انہوں نے دوبارہ جا کے عدالت میں ان کو وہ آ کے سامنا کیا. سو میاں صاحب اس وقت میرا خیال ہے جو یہ بات مہر کی ہے, وہ اپنی ہر چیز کو ذاتی سمجھ لیتے ہیں کہ میں ہوں تو جمہوریت ہے, میں ہوں تو پاکستان ہے, میں ہوں تو پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ کی اوقات آپ کو پتہ ہے, ایک سال وہ پارلیمنٹ نہیں جاتے, آپ کو سال سے زیادہ ہو گیا اب سینٹ نہیں گیا, 6 مہینے بعد اب کیبنٹ کے اجلاس بلاتے ہیں. آپ پاکستان سے باہر ہے, لندن کی آپ وزٹس تو نکال لیں, یہ لندن کی 30 سے زیادہ وزٹ کر چکے ہیں جب سے وزیر اعظم بنے, 100 سے زیادہ بیرون ملک یہ پھر کے ہیں. ایک ان کو ٹکا کے ہیں آپ یہاں فارن انویسٹمنٹ کا ہمیں دکھا دیں. اس کے مقابلے مودی صاحب کی دیکھیں پوری دنیا پھر کے ہیں, ان کے بلینز آف ڈالرز کے ان کے وہاں پہ انویسٹمنٹ کے ایم او یوز ہیں, انہوں نے نوکریاں لی ہیں, انہوں نے دنیا بھر کے ساتھ انہوں نے جا کے معاہدے کیے ہیں. آپ کی 4 سال پرفارمنس میں ان کے پاس کیا ہے یہ مالک, وہ وکٹم ہوڈ ہے, ہمارے ساتھ زیادتی ہو چلنے دیا گیا. سو یہ جو ساری ہمیں یہاں رام لیلا سنائی جاتی ہے نا مظلوم بننے کی, یہ اگر پارلیمنٹ کو اور جمہوریت کو خود سیریس لیتے, مالک مجھے آپ سمجھا دیں 6 مہینے کیبنٹ کے اجلاس نہیں ہوتے ان کو سینٹ میں. آپ ان سے رضا ربانی صاحب سے پوچھیں, ہمارے دوست سے, لاسٹ ٹائم یہ سینٹ کب گئے تھے, آپ کو بھی نہیں یاد ہوگا, 1 سال ہو گیا ان کو زیادہ گئے ہوئے. تو جمہوریت پہ, ڈیموکریسی پہ, یا پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ پہ, یہ تو خود نہیں بلیو کرتے, یہ تو خود نہیں بلیو کرتے سر. یہ چھوڑ دیں آپ اور میں. اچھا میں دو لیگل کویسچنز کر لوں ذرا, پھر ہم واپس اس پہ آئیں گے. ہمیں جوائن کر لیا ہے فروغ نصیب صاحب نے اور عرفان قادر صاحب نے, بہت شکریہ. میں اپنے دونوں جو لیگل ہمارے ایکسپرٹس ہیں ان سے ایک سوال بڑا سمپل کرنا چاہ رہا ہوں. میں پروگرام سے پہلے میں ایک بڑے ہی ایک انٹیلیجنٹ سینئر لائر سے بات کر رہا تھا, لیکن وہ اپنے کانٹریکچوئل آبلیگیشنز کی وجہ سے ہماری گفتگو میں ٹیلی ویژن پہ نہیں شامل ہو سکتے تھے.
ان کا خیال یہ تھا. عرفان قادر صاحب, I'll put the question to you and then I'll put the same question to اپنا فروغ بھائی. انہوں نے کہا کہ جی سپریم کورٹ کے پاس اس وقت آپشن ہے یہ کہ وہ اگر سمجھتی ہے کہ ان میں اتنا جان ہے, جو جے آئی ٹی کی جو اعتراضات ہیں یا فائنڈنگز ہیں, کہ وہ ٹرائل آرڈر کرے, لیکن اس ٹرائل کو معنی خیز بنانے کے لیے وہ پروسیکیوٹر بھی خود چوز کر سکتی ہے سپریم کورٹ, اور اس پہ ٹائم بار بھی کر سکتی ہے. اور جس طرح انہوں نے ابھی کیا ہے, جس طرح پورا جے آئی ٹی کو نامنیٹ کر کے, تو انہوں نے کہا ٹوٹل اپنی سپرویژن میں ایک ٹائم بار اس کی ہیئرنگ کروا سکتی ہے کہ آپ 30 دن میں 40 دن میں ڈے ٹو ڈے کریں, اور وہ پراپر طریقہ ہوگا. اور اگر یہ 3 ممبر بینچ نے یا 5 ممبر بینچ نے خود ڈائریکٹ فیصلہ دے دیا, وہ پاپولر تو ہو سکتا ہے لیکن شاید لیگلی وہ اتنا صحیح نہ ہو. عرفان صاحب پہلے آپ, اینڈ دین فروغ صاحب سے میں یہی پوچھوں گا. یہ جو منطق فرما رہے تھے, آپ نے کسی وکیل صاحب کو منسوخ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ اب پروسیکیوٹر بھی مقرر کر سکتی ہے. تو اگر یہ بات اسی منطق کو میں فالو کروں تو پھر سپریم کورٹ نہ صرف کہ پروسیکیوٹر پھر مقرر کرے گی, پھر چیئرمین نیب بھی ان کو مقرر کرنا پڑے گا, پھر ان کو ایک جوائنٹ ایڈجوڈیکیشن ٹیم بھی مقرر کرنی پڑے گی جو کہ مختلف ججز کو یکجا کرنا پڑے گا, کیونکہ افینسز جو ہیں بہت ساری ہیں اور وہ صرف احتساب عدالت سے ریلیٹڈ نہیں ہے, اس میں باقی بھی افینسز آ جاتے ہیں. تو یہ سپریم کورٹ کے لیے ایک بہت ڈفیکلٹ سی چیز ہوگی, ایک بڑا نیا ایکسپیریمنٹ ہوگا. تو آلریڈی میرے تحفظات ہیں لیگل پروسیجر سے, جس طرح سے اب تک کے لیگل پروسیجر کو فالو کیا گیا. تو اب یہ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹرائل, آپ کے نزدیک کیا آپشنز ہیں سپریم کورٹ کے پاس اب کل, کیا آپشن ہوں گے؟ ظاہر ہے وہ بھی اپنے اعتراضات لے کے جائیں گے, سپریم کورٹ کے پاس کیا آپشنز ہیں آپ کے خیال میں؟ ان کے امیڈیٹ آپشن ان کے پاس یہ ہے کہ وہ وزیر اعظم صاحب کو فوراً کل رپورٹ دیکھتے ہی ڈسکوالیفائی کر دیں, اور معاملہ جو ٹرائل کیا ہے وہ ٹرائل کے لیے بھیج دیں ان اداروں کو جو کہ قانون میں ٹرائل کر سکتے ہیں. جو امیڈیٹلی میرا خیال ہے وہ کوشش بھی یہی کریں گے. اس کے علاوہ کوئی بھی اگر سپریم کورٹ آپشن ایکسرسائز کرے گا تو اس میں وہ کنٹروورسی کا شکار ہو جائیں گے. فروغ بھائی سیم کویشچن, کیا سپریم کورٹ کے پاس یہی آپشن ہے کہ وہ ٹرائل پہ لے کے جائے تب یہ پورا لیجٹمائز ہوتا ہے, کہ کیا سپریم کورٹ ڈائریکٹلی کر سکتی ہے؟ اور آپ کے خیال میں کل سپریم کورٹ کے پاس کیا آپشنز ہیں جو وہ شروع کر سکتی ہے بات؟ دیکھیں, دو الگ الگ باتیں ہیں. سپریم کورٹ جو آرٹیکل 184(3) میں ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, ایک تو وہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے. تو یہ تو میرے خیال میں کوئی بھی نہیں کہتا کہ سپریم کورٹ خود کنوکٹ کر سکتی ہے. لیکن سپریم کورٹ جو ہے ایز اے کانسٹیٹیوشنل کورٹ وہ صادق اور امین کا فیصلہ کر سکتی ہے. اور صادق اور امین کا فیصلہ کا جو کرائیٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ کیا جے آئی ٹی نے اگر ایسی بلیک اینڈ وائٹ میں مٹیریل اور ایویڈنس پلیس کر دیا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ لیونگ بیونڈ ہز ڈکلیئرڈ مینز والا کیس ہوتا ہے, یعنی ان کے پاس اتنے, جیسے جے آئی ٹی میں لکھا ہوا ہے, اتنے زیادہ ایسٹس ہیں جو ایکچولی بہت زیادہ ہیں اور ڈکلیئرڈ بہت کم ہے, پلس اس میں اور بہت سی ایسی انکشافات ہیں. اور اگر سپریم کورٹ ان انکشافات کو دیکھتی ہے اور اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ یہ بلیک اینڈ وائٹ ہیں اور اس میں مزید کسی اس طرح کی انکوائری کی ضرورت نہیں ہے, تو وہ صادق اور امین کا ڈکلریشن دے سکتی ہے اور ڈسکوالیفائی کر سکتی ہے میاں صاحب کو. اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک ڈائریکشن دے سکتی ہے. آپ اس چیز پہ بات کریں جس طرح عرفان قادر نے کہا, if I understand you right, آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سب سے لائکلی کورس آپ کو نظر یہ آتا ہے کہ وہ صادق اور امین پہ بیسڈ ان کی سٹیٹمنٹس کی جو سے کانفلکٹس ہیں یا سچ جھوٹ ہے اس کی بیسس پہ ڈسکوالیفائی کر دیں, لیکن کرمنل کنوکشن کے لیے پراپر کے لیے وہ ٹرائل کے لیے بھیج دیں. یہ آپ کو پاسبلٹی نظر آتی ہے؟ صرف فرق یہ ہے, یہی ہے. اور جو صرف تھوڑا سا فرق عرفان بھائی اور میری اپنی انالیسز میں ہے, عرفان بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ کل کے کل یہ فیصلہ ہو جائے. اچھا, میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تو آبجیکشنز میاں صاحب کے نہیں, میں نے یہ کل کا نہیں کہا, میں نے کہا ان کی کوشش ہوگی کہ یہ کریں. نہیں ٹھیک, پھر آپ ٹھیک ہے. تو ہم اور آپ ایک ہی پیج پہ ہیں. میرا آپ دونوں سے جی میرا آپ دونوں سے ایک سوال ہے, پھر آپ کے میں شکریہ ادا کر دوں گا. ایک بہت زیادہ ایک بات چل رہی ہے کہ شاید کسی نے مشورہ دیا ہے کچھ گورنمنٹ میں لوگوں کو کہ جی آپ ایک یہ بھی اسٹریٹجی اڈاپٹ کریں کہ ایک آدھا جج
اتنا زیادہ ان کے بارے میں مواد پھیلائیں سوشل میڈیا میں یا ویسے، اب اللہ واللہ حقیقت اللہ جانتا ہے کہ خود ہی کوئی جج ریکیوز کر لے اپنے آپ کو اس مقدمے سے اپنی عزت کی خاطر واٹ ایور، اور اگر وہ ریکیوز کر لیتا ہے تو پھر آپ کا بینچ ٹوٹ جاتا ہے، بینچ ٹوٹ جاتا ہے تو پروسیس پھر ہو جاتا ہے فار اینی ریزن. اگر بینچ ٹوٹتا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ اگر فار اینی ریزن رائٹ اور رانگ اگر کوئی جج اپنے آپ کو اس کیس سے ہٹاتا ہے تو پھر کیا سٹیٹس ہوگا؟ یہ بینچ ٹوٹ جائے گا کیا؟ پھر نیا بینچ بنائیں گے چیف جسٹس کے 5 ممبر بینچ؟ کیا سچویشن ہوتی ہے ایسے کیس؟ لیٹ ہو گیا، ٹو لیٹ. جی اس میں ہم تھرو آؤٹ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بہت، جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے یہ دیکھا ہے تھرو آؤٹ دا کیس کہ اس میں ڈیلیز ہوئے ہیں، اور جب بھی ڈیلے ہوا ہے اس کا فائدہ کس کو ہوا ہے؟ جس جب یہ پٹیشن فائل ہوئی تھی تو رجسٹرار صاحب نے اس کو فریولس قرار دیا. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں ایک ظہیر جمالی صاحب کا پیریڈ آتا ہے اور وہ پھر ریٹائر ہوتے ہیں اور وہ 12 دن پہلے ہی کیس کو چھوڑ دیتے ہیں. پھر بینچ ریکانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے، پھر جی آئی ٹی بنتی ہے اور پھر 60 دن مزید مل جاتے ہیں، اس سے بھی ڈیلیز ہوتے ہیں. تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر اب یہ ریکوزل کا آپشن اگر ایکسرسائز ہوا اس سٹیج پہ تو پھر یہ معاملہ جو ہے تعطل کا شکار ہو سکتا ہے. اور اب تک جتنا بھی سپریم کورٹ میں پروسیڈنگز ہوئی ہیں اور جو بھی ڈیلیز ہوئے ہیں، یہ تمام کے تمام اس کا فائدہ جو ہے وہ نیچرلی میاں صاحبان کو گیا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر سپریم کورٹ میں یہ ڈیلے ہوتا ہے تو جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ سپریم کورٹ کی چونکہ سپریم کورٹ کی چونکہ اپنی لیجٹیمیسی کا بھی ایشو ہے تو سپریم کورٹ کوشش کرے گی کہ ڈیلے نہ ہو. اب ٹھیک ہے جی فاروق آپ کیا کہہ رہے تھے؟ جی میری تھوڑی سی انالیسس، مطلب عرفان صاحب میرے بالکل بڑے بھائی ہیں، بہت میں ان کی دل میں میرے قدر ہے اور محبت ہے ان کے لیے. تھوڑا سا فرق ہے. دیکھیے یہ 5 ممبر بینچ تھی اور 5 ممبر بینچ میں اگر 3 ججز ایک طرف فیصلہ کر دے تو پھر وہ ایک طرف فیصلہ ہو جائے گا. اب 2 ججز نے تو ایک فیصلہ کر دیا ہے، اب بچ گئے 3 لرنڈ ججز، اور ان 3 لرنڈ ججز میں اگر ریکیوز کریں گے تو یا تو تینوں کے تینوں کریں گے، تب یہ چیز پھر طول والی بات آئے گی. اگر ان میں سے 2 ججز نے بھی ریکیوز کیا اور 1 جج صاحب بچ گئے اور انہوں نے سارا فیصلہ سن کے فیصلہ کر دیا اور وہی فیصلہ کیا جو 2 لرنڈ ججز کا ہے، تو پھر یہ 3 لرنڈ ججز کا فیصلہ مانا جائے گا. ریکانسٹیٹیوشن آف بینچ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو بہت شکریہ آپ کا فار جوائننگ اس. عرفان قاضی صاحب بہت شکریہ فار جوائننگ اس. آپ سب کے صبر کا بہت شکریہ. لیکن یہ بڑے ہی 2 امپورٹنٹ ایشوز تھے اور بڑا امپورٹنٹ بات انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی کہ اگر 2 ججز بھی اپنے آپ کو ہٹا لیتے تب بھی مقدمے سے یہ بات نہیں چلے گی. تھوڑا سا مالک آپ کو اس سوال کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ مطلب کل اتنا بڑا اہم کیس آ رہا ہے. میں اسلام آباد میں جب باتیں ہم سارے یہاں بوڑھے ہو گئے، 30 سال ہو گیا ہے. اسلام آباد میں افواہ نام کی چیز کوئی نہیں ہوتی. میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک پری میچور فیکٹ ہوتا ہے، پتہ لگتا ہے 6 مہینے بعد ہوگی وہی بات، 4 مہینے بعد سچ نکل آتی. تو جب کہ افواہ سنتے ہیں تو دل بڑا دھڑکتا ہے. نہیں آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اس طرح کی کمپین کو بات چل رہی تھی، کچھ حلقوں میں بات تھی چودھری نثار کی جو ریزائن کرنے کی وفا ہے، آپ لگ رہے ہیں آج نہیں تو کل پھر وہ حقیقت بن جائے گی. میرا نہیں خیال وہ ریزائن کریں گے. لیکن لیکن جو بھی بات کی ہے فروغ نصیر نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ فرق نہیں پڑتا. میرا نہیں خیال کوئی بھی 2 جج تو کوئی نہیں ریکیوز کروا سکتا. ایک آدھا تو چلے. چودھری نثار کی بات چھیڑ دی مہر نے، اس سے بات شروع کر دیتے ہیں. بڑے اعتراضات میری زندگی میں چودھری صاحب کے ساتھ رہے ہیں، بڑے ہمارے کانفلکٹس رہے ہیں، لیکن وہ واحد آدمی ہے جس نے 40 منٹ کی تقریر کی اور کافی ایسی باتیں کی جو شاید بہت لوگوں کو سوال وہ کرنے چاہیے تھے، اٹھنے چاہیے تھے. آپ کے خیال میں ایک انڈیویجول ایکٹ تھا یہ کہ یا جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں یہ کوئی گروپنگ بن گئی ہوئی ہے اور یہ اندر سے؟ سلیم نہیں، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں ایک تو چودھری نثار کا اور میاں نواز شریف صاحب کا تعلق جو ہے نا، وہ رؤوف کلاسرا صاحب کو نواز شریف کی جگہ رکھ لیں، مجھے چودھری نثار کی جگہ رکھ لیں. آپ اور اتنے ہم کبھی یہ بریک کے بعد کر لیں بات شروع، یعنی ہم ایک دوسرے پہ سب سے زیادہ اعتراض کرنے والے ہوں گے. لیکن میں اس چیز پہ مطمئن ہوں
دوستی بھی کہ میرا جو ہے رؤوف کلاسرا صاحب کبھی بھی میرے ساتھ دغا نہیں کر سکتے, میرے ساتھ بے وفائی نہیں کر میں سکتے. کسی کے ساتھ نہیں کر سکتا. لیو علام سلیم تمہارا بھائی ہے. I can't do it with anyone. نہیں, یعنی میں اس کا وہ کر, اور میرے خیال میں مجھے یہ حسن ظن ہے کہ وہ میرے بارے میں بھی یہ حسن ظن رکھیں گے. ٹھیک ہے, اسی طرح میرا اپنا جتنا ہمارے بھابھی کے بھی خیالات ہیں ان کے بارے میں کہ جتنے ہم اعتبار ہو. بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد آ کے بات کرتے ہیں. میں صرف یہ مکمل ان مین ٹائم گھر فون کر کے پوچھ میرا لیتے ہیں اپنا کہ خیال وہ یہ ہے ان کے بارے میں ویوز کہ ہیں ان کے پرابلمز اپنی جگہ پہ. میاں نواز شریف صاحب نے بھی اس مرتبہ ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی ہے, ان کی بیٹی نے بھی ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہیں. وہ خوش نہیں ہے نہ گورننس پہ نہ اپنے ساتھ کنڈکٹ, زیادتیاں کی ہیں جی. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ شاید, یعنی وہ بھی میں شاید کہ ہو سکتا ہے کسی سٹیج پہ خواجہ آصف یا اسحاق ڈار تو ڈچ کر لے, بے وفائی کر لے میاں صاحب کو, لیکن چودھری نثار نہیں کر. اچھا, ایک بریک پہ جا رہا ہوں, لیکن بریک سے پہلے ایک بات ڈالتا چاہتا ہوں, آپ اس پہ آپ آگے بات کریں گے. میری اطلاع کے مطابق 2 سٹنگ منسٹرز اور ایک سابق فیڈرل منسٹر رسپانسبل ہیں کہ بہت زیادہ غلط فہمیاں ڈالی ہیں انہوں نے پرائم منسٹر اور چودھری نثار کے درمیان. کچھ اس بات میں سچ ہے؟ ایسا نہیں ہے سر. اس کو خود پرائم منسٹر نے راستہ دیا ہوگا. چلے بریک, یہ بڑی پرانی لڑائی ہے. بریک کے بعد اسی پہ بات کریں گے, اور بھی کافی جو انسائٹ کی باتیں ہیں اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے اس کو چھیڑیں گے اس بریک کے بعد. جی, ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. آئی وش میں آپ سے وہ باتیں شیئر کر سکتا جو بریک میں ہم آپس میں کر رہے تھے, لیکن اینکرز کی بھی کوئی لمٹس ہیں, کچھ چیزیں آن ایئر بات. لیکن ایک بات مہر پوچھتی ضرور ہے, یہ لنڈن والا قصہ کیا ہے جو بھی آپ بتا رہے تھے. یو ہیو ٹو شیئر اٹ. آپ نام روک لو لیکن ذرا قصہ تو شیئر کر لو. نہیں, مجھے لگتا ہے یہ رؤوف بھائی جو کہہ رہے تھے اس کے اندر واقعی بڑی صداقت ہے, وزن ہے, بیکاز بائی اینڈ لارج یہ صرف تجزیہ نہیں ہے, مگر یہ پارٹی میں اور شاید خاندان کے اندر بھی ایک ویو ہے کہ میاں صاحب نہیں تو پھر اس ملک کا کچھ بھی نہیں, یعنی کہ ہیز ایکچولی جو ہے ناگزیر ہیں. تو وہ یہ ایک واقعی ایک یہ تاثر ہے. اور اینڈ اٹس سیڈ بیکاز واقعی اس بات کے اوپر بلیو کرنا پھر اس لیے آپ کو سمجھ آتی ہے, پھر کمپلیٹ لاجک سے سمجھ آتی ہے کہ آج جو پبلک پوسچرنگ کی جا رہی ہے, جو ایک سیاسی بیانیہ اپنایا گیا ہے, وہ کیوں اپنایا گیا ہے. اینڈ بائی اینڈ لارج آپ دیکھیں ایم این ایز وغیرہ کے ساتھ بھی ان کو پتہ ہے, ان کو شیئر کے اوپر ووٹ ملتا ہے, نواز شریف کے نام پہ ووٹ ملتا ہے. سو ادھر کوئی مورلی اپرائٹ چیز ایکسپیکٹ کرنا یا ان سے کوئی منطق ایکسپیکٹ کرنا, آپ آئے روز پریس کانفرنسز سن رہے ہیں. اس جے آئی ٹی کے اندر جو ایک تھرلر ریڈ ہے, جو آپ روز رات کو 2-2.5 گھنٹے پڑھے, دماغ گھوم جاتا ہے, پڑھتے چلے جائیں, تھرلر ریڈ ہے آف دا سینچری. تو واقعی سوال سامنے ہے, مگر یہ پڑھے لکھے لوگ اور کیبنٹ کے سینئر موسٹ پڑھے لکھے لوگ ہو نو اکاؤنٹنگ اینڈ ہو نو اکنامکس, جب وہ ان سوالوں کے جواب نہیں دیتے اور سازشوں کی بات کرتے ہیں, عدالتی 58(2)B کی بات کرتے ہیں, دین اٹس ایکچولی ویری سیڈ, بیکاز واقعی صرف الیکٹرل کو دیکھا جا رہا ہے, الیکٹریٹ کو, اور صرف یہ واقعی مانا جا رہا ہے کہ بھئی اللہ معاف کرے, یہ ڈوبا تو ہم بھی سارے گئے. رؤوف, مجھے ایک بات بتائیں, پی ایم ایل این کی پالیٹکس بڑی سمپل ہے. جو اس وقت نمبرز گیم ہے, ہم کل پرسوں ہی بات کر رہے تھے, ان کو الیکشن جیتنے کے لیے اگلا کسی کے ووٹ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صرف اپنی ووٹ بینک کو انٹیکٹ کر لیں تو یہ الیکشن آج کے حالات میں یہ جیت جاتے ہیں. عمران خان صاحب کو توڑنے پڑیں گے ان کے ووٹ, کچھ پیپلز پارٹی کے توڑنے پڑیں گے, پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ ووٹ توڑنے پڑیں گے, جو بڑا مشکل لگتا ہے. لاجک یہ کہتی ہے کہ آپ آرام سے سسٹم کو چلنے دیں, آپ کنٹینیوٹی رکھیں. اگر آپ حالات اس طرح کے ساری پبلک کا بن گیا ہے, میڈیا, جوڈیشری, اسٹیبلشمنٹ, تو آپ سائڈ اسٹیپ ہو جائیں چاہے ٹیمپریریلی, اور اپنا نظام چلائیں. کہ پارٹی تو شاید پرائم منسٹر کو نہ بچا سکے, لیکن پرائم منسٹر ابھی بھی پارٹی کو بچا سکتے ہیں. تو پھر کیوں نہیں بچاتے؟ آپ کا یہ بڑا یہ وائز اور بڑا میچور آپ کا انالیسس ہے یا مشورہ ہے دوسرے لفظوں میں, جو آپ انڈائریکٹلی اپنے پروگرام کے ذریعے میاں صاحب کو دے رہے ہیں. آپ بات کریں تو تجزیہ, ہم بات کریں مشورہ, کیونکہ آپ جس سیٹ پہ بیٹھے ہیں ڈفرینٹ ہے, جس طرح ہوگی ویسے اس مشورے کی تھوڑی سی. لیکن مسئلہ یہ ان کے میاں صاحب کی مرضی کا مشورہ نہیں ہے. جو بھی مہر نے بات کی, آپ صاف کھل کے بات نہیں کر سکتی مہر کی اپنی اور ہم صاحب کی, جیسے آپ نے کہا ان کی لمیٹیشنز ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو یہ فائدے تو لے رہے ہیں اس سے جمہوریت کے, لیکن مزاج ان کا کنگ شپ کا ہے. آج بھی یہ وہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں یہ مغل ایرا میں ہیں یا اس سے پہلے چلے جائیں. ابھی آج کل میں گیم آف تھرون کے آخری کو ایک سیزن دیکھ رہا تھا, اس سے پہلے نیا ہے. تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو لائلٹی پہ بلیو رکھتے ہیں, جو ایس او پیز پہ نہیں رکھتے. جمہوریت میں کنگ شپ میں کیا ڈفرینس ہے؟
کنگشپ میں وہاں پہ ذاتی وفاداری ضروری ہے. آپ لارڈ ہیں, آپ کسی اس کے مالک ہیں, بہت بڑے امپائر کے, آپ کو بادشاہ کو لائلسٹ ہونا بڑا ضروری ہے. یا جمہوریت میں کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں جن کا لائلسٹ آپ کو ہونا ضروری ہے. پرسن کی لائلٹی نہیں چلتی آج کی جو ماڈرن آپ کی جمہوریت ہے. اور میاں صاحب اس پہ بلیو نہیں رکھتے. آپ کا یہ کہنا میں اس سے نہیں ایگری کرتا کہ اگر یہ آج ووٹ انٹیکٹ کریں یہ جیت جائیں گے. ڈونٹ بائی اٹ. آپ میرے استاد بھی ہیں, میرے ایڈیٹر بھی رہے ہیں. اس کی ریزن ہے انہوں نے 2013 کا الیکشن جو ہے انہوں نے کس نعرے پہ جیتا تھا؟ انہوں نے 2 نعروں پہ جیتا تھا. بجلی ڈیولپمنٹ, ایک بجلی پہ جیتا تھا, دوسرا انہوں نے کہا جی آصف علی زرداری کراپٹے لٹ کے کھا گئے, یہ تو حج کا پیسہ کھا گئے, گیلانی صاحب کھا گئے, وہ جناب آپ کے راجہ صاحب کھا گئے, پورے کے پورے وزیر کھا گئے. اور پنجاب میں اس کا امپیکٹ آیا تھا. 2013 میں تو بجلی پہ ٹکر گئی نا. نہیں سر, کرپشن کا بھی تھا. اب ذرا ذہن میں رکھیں, کرپشن بھی تھا نا, کیونکہ لوگ تو یہ سمجھتے تھے آصف علی زرداری بہت بڑا کراپٹ ہے. وہ پتہ یہ چلا زرداری تو بچہ ہے ان کے سامنے. جو چیزیں یہ مہر جو کہہ رہے تھرلر جو آئے ہیں یہاں پہ, یہ 10 والیوم میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں, وہ زرداری تو بالکل چھوٹا سا پلیئر. آپ کو لگتا ہے ایک زرداری صاحب پہ بھاری, اپنی پارٹی پہ بھاری پڑ گیا, 2 4 ادھر ادھر کی وہ جیب کترا ٹائپ کام کر کے. آپ کو زیادہ پلیئر تو یہ لگتے ہیں کہ جنہوں نے آج سے 25-30 سال پہلے اتنا پیسہ بنایا, مال بنایا, طریقے ڈھونڈے, پیسے پار کیے, انہوں نے کیے, اور آج 25-30 سال بعد وہ کو پتہ چل رہا ہے کہ جناب یہ وارداتیں ڈالی گئی تھی. سر یہ پنجاب کا ووٹر آپ کا باقی صوبوں سے ڈیفرنٹ ہے. اگر عمران خان اس کو ایفیکٹیولی پنجاب میں یہ بات کنوے کرنے میں یہ کامیاب رہے کہ ہاؤس آف شریف نے کتنی بڑی کرپشن کی ہے, اور اگر یہاں سے ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں تو عمران خان کے پاس ایک بہت بڑا میرا خیال ہے کہ ایک اس کے پاس سلوگن آئے گا کہ جناب یہ میں نہیں کہہ رہا تھا, یہ دیکھیں سپریم کورٹ نے بھی اسٹیمپ کیا کہ ہاؤس آف شریف جو ہے یہ کرپٹ ہے. آپ کا پنجاب کا ووٹر آپ کے دیگر صوبوں کی آپ کی نسبت سنتا ہے, سوچتا ہے. اور ہم نے پیپلز پارٹی کا یہ فال دیکھا ہے پنجاب میں, مطلب ایون ساؤتھ پنجاب کو دیکھ لیں, سرائکی علاقے, آپ کو ساؤتھ جو تھا سب سے بڑی پاور تھی پیپلز پارٹی کی, اور پیپلز پارٹی وہاں سے بھی اڑ گئی ہے. 1 سیٹ ان کو ملی تھی محمود صاحب کی, ان کے رحیم یار خان وغیرہ سے. سو یہ آپ کا کہنا ہے کہ اگر یہ اپنے آپ کو انٹیکٹ کر لیں, میں یہ آپ کی اس کو بئی کرنے کو تیار ہوں. بہت بڑا ڈینٹ پڑ گیا ان کو سر. آپ کا میڈیا بہت سامنے ہے, سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں, لوگ اویئر ہو رہے ہیں, وہ کیا ختم ہو گیا. ہاں سلیم, بہت کچھ ایک یہ مسئلہ بھی آ رہا ہے کہ جی آپ باقی چھوڑیں, آپ ارلی الیکشنز کی بات کریں. اگر یہ کہتے ہیں کہ ڈینٹ پڑ گیا ہے, آپ اگر پارٹی کو جو حالات ہیں یہ کسی صوبی ووٹر کا موڈ وہ نہیں رہے گا, کیا الیکشنز ایک آپشن ہے؟ اور اگر کل آپ کے خیال میں دونوں چیزیں, ایک تو کل آپ کے خیال میں کیا ہوگا, آپ کا کیا اندازہ ہے؟ نہیں, میں کہتا ہوں ایک تو ارلی الیکشن پہ میرا یہ اعتراض ہے کہ بھائی کیوں ایک خاندان اور ایک فرد کی سزا پورے پارلیمنٹ کو کیوں ملے؟ ٹھیک ہے, اور الیکشن ریفارمز بھی ابھی ہونی ہے, اور الیکشن ریفارمز بھی ابھی ہونی ہے. دوسرا اس میں یہ کہ سپریم کورٹ کا غالباً ورڈکٹ ہے کہ اگلے الیکشن سے پہلے مردم خانہ شماری ہونی چاہیے اور مردم شماری ہونی چاہیے, حلقہ بندی ہونی چاہیے. ابھی وہ پروسیس بھی مکمل نہیں ہے. تو ایک تو یہ کہ ایک فرد کی سزا پوری پارلیمنٹ اور اس کو نہیں ملنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ خود اگر, لیکن ایک چیز سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں کہ خواہ اس بنیاد پہ لوگ جو ہے وہ یا ان کو مسترد کر دیں گے یا اس بنیاد پہ عمران خان صاحب کو ووٹ دے دیں گے. ایک تو پہلے سے پاکستان مثلاً سندھ میں لوگوں نے اس بنیاد پہ پیپلز پارٹی کو مسترد نہیں کیا. اب اس روز بھی جو الیکشن ہوا تو ملک کے ایک سرے میں اور دوسری سرے میں وہ پارٹی جیتی ہے, گلگت میں بھی اور کراچی میں بھی, جس کو زرداری صاحب لیڈ کرتے ہیں. تیسرا, ابھی گیلپ کا ایک سروے آیا ہے ریسنٹلی, اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں 99% لوگ یہ چاہتے ہیں اور یہ خواہش کرتے ہیں کہ ان کی لیڈرشپ کرپٹ نہ ہو, لیکن 95% لوگ ووٹ دیتے وقت اس فیکٹر کو مد نظر نہیں رکھتے, بلکہ وہ کچھ اور فیکٹرز کو مد نظر رکھ کے کون کام کروا سکتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ووٹ دیتے ہیں. پھر ایک اور چیز, عمران خان صاحب اب اس چیز کو ان کے خلاف, جس طرح پیپلز پارٹی پچھلے 5 سال میں کرپشن کی بنیاد پہ مسلم لیگ نون کے خلاف تحریک نہیں اٹھا سکتی تھی, اس طرح اب جب عمران خان صاحب کے ایک طرف فردوس عاشقاوان ہوگی, دوسری طرف بابراوان ہوں گے, آگے پیچھے جو ہے وہ نظر گوندل ہوں گے, تو وہ کرپشن کی بنیاد پہ اپنا لوگوں سے ووٹ نہیں لے سکتے کہ بھئی میں اینٹی کرپشن کا. پھر ایک اور چیز, ابھی تک تو میڈیا نے اور باقی لوگوں نے ان پہ خاص مہربانی کی, لیکن جب خیبر پختونخوا میں اس کی گورنر کا کہ وہاں احتساب کا اس سے بدترین مذاق اڑایا گیا. کل میرے ساتھ سراج الحق نے تسلیم کیا, میں نے لفظ اس کہ تمہارے صوبے میں احتساب کے نام پہ ڈرامہ ہو رہا ہے, اس نے کہا ہاں. جب لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ عمران خان نے ادھر پرویز خٹک نے
اپنے پولیس افسر کو جو ان کا سیکیورٹی افسر بھی ہے آج بھی، وہ تو اس صاحب کو کا- صوبے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ڈی جی اینٹی کرپشن بنا دیا. پھر عمران خان کی، نواز شریف کی اولاد ادھر، جو عمران ان کا خان کی اپنا اولاد اسٹاف ادھر. افسر ہے، نواز شریف وہی عامر اب مطلق، DG اینٹی وہ کرپشن بھی عامر ہے. مطلق، ان کے پاس ٹریل نہیں، ان کے پاس ٹریل نہیں ہے. تو یہ میرے خیال میں اگلے الیکشن میں ان دونوں پارٹیوں کا، اب میں اس لیے یہ سوچ سمجھ کے کہتا ہوں کہ نواز شریف اور عمران خان اور پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون، اب یہ ایک سکے کے دو رخ ہیں. دونوں کے معاملات اب عدالت میں، دونوں عامر مطلق. جس طرح نواز شریف کو اگر وہ خود وزیر اعظم ہے تو ٹھیک، نہیں تو اس کو کوئی سسٹم سے ہمدردی اور دلچسپی نہیں ہے. اسی طرح عمران خان خود وزیر اعظم بنے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو نہ سسٹم سے دلچسپی ہے نہ ملک سے دلچسپی ہے. آپ نے دھرنوں کے دوران دیکھ لیا کہ سول نافرمانی اور پلان چیزیں. جس طرح مسلم لیگ نون کے پاس کوئی اخلاقی گراؤنڈ نہیں ہے. یہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ JIT یہ فیصلہ آنے کے بعد خواجہ سعد رفیق نے اگلے دن یہ JIT کی فارمیشن کو بڑی کامیابی قرار دیا تھا. مریم نواز صاحبہ نے ادھر. تو ان کے پاس آج جس طرح اخلاقی جواز نہیں ہے، اس پارلیمنٹ کو، اس اسمبلی کو عمران خان نے گالیاں دی تھی، ان کے ممبران نے استعفے دیے تھے، قانونی لحاظ سے وہ اس کے ممبر نہیں ہیں، جا کے حرام تنخواہیں لے لی اس دور کے بھی جس دور میں انہوں نے اس پارلیمنٹ سلیم بھائی ویسے معذرت کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ کمپیئرنگ اس پوائنٹ ان ٹائم پہ جب یہ آپ کے پاس تھدا پڑا ہے نا، یہ کمپیئر کرنا ہے ایک سکے کے دو رخ کہنا، یہ دس از مجھے لگتا ہے انفیئر. یہ پتہ نہیں آپ لوگوں کو جو ہے نا، سلیم بھائی اس کے لیے مہر آپ کی جگہ نہیں، ملحق بھی ہے، وہ بھی ہے. میں ان کی ترجمانی نہیں کر رہی، مجھے یہ بالکل وہ 100% اگری کرتی ہوں کہ احتساب کے اوپر وہ فیل ہوئے ہیں. مہر یہ کہہ رہی ہیں کہ اس وقت جتنا سیریس، ابھی اس کا ذکر نہیں. آپ مہر اگر تھوڑا سا باعث سے اور عمران خان کی اس سے نکلے نا محبت سے، آپ کیوں یہ غلط بات ہے. انہوں نے مجھ سے سوال کیا کیا، آپ کریں مگر برانڈ نہ کریں کسی، انہوں نے مجھ سے سوال کیا کیا، برانڈ نہ کریں. سوال انہوں نے مجھ سے کیا ہے اگلے الیکشن کا. اگلے الیکشن میں یہ سارے فیکٹر، اگر صرف ترجمانی جس طرح آپ کسی کی نہیں کر رہے نا، میں بھی نہیں کر رہا. اگر صرف اس چیز کا ذکر ہوتا نا، پہلے جب انہوں نے مجھ سے صرف اس سے متعلق سوال کیا تو میں نے صرف نواز شریف کا اور ان چیزوں کا ذکر کیا. انہوں نے سوال مجھ سے کیا تھا اگلے الیکشن، میرا خیال ہے، اور اگلے الیکشن جو ہے وہ ہمارے ٹاک شوز کی بنیاد پہ نہیں ہوں گے. اس میں سب پارٹیوں کا یہ 5 سال کا ماضی، ان کی پارٹی کا اندرونی سٹرکچر، ان کے آگے پیچھے جو لوگ کڑے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوگا. سب فیکٹر صحیح. سلیم مہر بات کر رہے ہیں الیکشن کے ٹائم کا، آپ بات کر رہے ہو کہ اس وقت یہ کیس اتنا ہائی پروفائل ہے کہ اس وقت اگر مجھے آپ اجازت دیں مالک، اگر آپ مجھے اجازت دیں، میں سمجھ رہی ہوں فیکٹ ریمینز کہ ہم ان ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے نا جتنا بھی تجربہ ہو الحمدللہ، اور آپ لوگوں نے تو الیکشنز کب سے کور کر رہے ہیں، یو انڈرسٹینڈ. دا پرابلم از کہ ہم ادھر بیٹھ کے ابھی نہیں کہہ سکتے کہ ہوا کس رخ چلے گی، اور جب وہ چلتی ہے ہوا الیکشن ٹائم کے اوپر، وہ ڈٹرمن کرتی ہے اب سے لے کے الیکشن ٹائم تک گیون سپریم کورٹ کیا ورڈکٹ دیتی ہے، گیون عمران خان کیا اپنا نیریٹو بلڈ کرتا ہے، کس طرح عوام کے پاس لے کے جاتا ہے، اور کس طرح ایون نواز شریف اور اس کی قیادت، اور انہوں نے مجھے یہ گلا کیا کہ آپ ترجمانی نہ کریں. میں ترجمانی نہیں کر رہی. what I'm trying to explain what I think again، مجھے یہ واقعی لگتا ہے کہ الیکشنز کو اگر آپ چھوڑیں، 2 چیزوں پہ ڈیپینڈ کرے گا، پیناما آؤٹ کم، اور دوسرا کیا ڈیولپمنٹ جو وعدے کیے تھے، جس طرح بھی رؤف بھائی کہہ رہے تھے، اور ری گروپنگ آلسو کہ پارٹی کس طرح ابھی وہ کنسیڈر نہ کریں. آواز جس طرف چل گئی ادھر سیاسی گھوڑے جدھر، and then you have to let me continue. اور اس میں ایک چیز میں سے ایڈ کرتے جاؤں گا، اور یہ بڑا ابھی اگر کوئی ایکسٹریم سٹیپ یہاں پہ ہوتا ہے جو ان کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے، تو پھر یہ بھی فیصلہ کرنا ہے کہ PMLN اپنا ڈیمیج کنٹرول کیا کرتی ہے، ری گروپ کیسے کرتی ہے، وہ تو بھی کافی چیزیں ہیں. اس پہ بات کریں گے. ہوا کیا چل رہی ہے کلاسا صاحب، یہ بات کریں گے آپ سے بریک کے بعد. پلیز اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. ایک چیز سیکھی آج بڑے تجربے کی بات کی، جب 3 دوست آپ کے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوں اور بحث شروع ہو جائے تو پھر آپ روک نہیں سکتے. تو ہماری وہ بحث چل رہی تھی وہ بریک میں بھی چلتی گئی. رؤف صاحب ذرا کل پہ ہم دوبارہ آ جائیں، پھر میں نے اپنی بات بھی ختم کرنی ہے. ویلکم بیک ٹو ہر. کیا چیز کل دیکھی جائے گی فتح دونوں سائڈس پہ، کہ کیا ہو تو PMLN کہے گی ہم بڑے دیکھیں جی ہم پازیٹیو وکٹ پہ آ گئے، اور کیا نہ ہو تو ہم پازیٹیو وکٹ پہ، اور کیا ہو تو اپوزیشن کہے گی چلیں اینڈ از نیئر. مالک میرا خیال بڑا اہم سوال ہے آپ کا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اب ججز کے سامنے یہ سوال ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کون سا درمیان میں کوئی مڈل ایسا فیصلہ ڈھونڈیں
कि इमरान खान भी मिठाइयाँ बांट रहा हो और वो मियाँ साहब भी अगर ट्रायल पे कर दें विदाउट डिस्क्वालीफाइंग तो वो मिडिल का नहीं है फैसला। ये बेसिकली 2 जजेस ऑलरेडी उनको डिस्क्वालीफाई कर चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। ये जो GIT बनाई गई थी ये ट्रायल के लिए नहीं बनाई गई थी कि ट्रायल करना है हमने प्रोसिक्यूट, वो तो उसी दिन कर सकते थे। ये तो 20 अप्रैल को कर देते, फिर 3 महीने 2 महीने आपने किस चीज़ के लगाए? आप उसी वक्त कह देते नैब FIA को भी ट्रायल करें, जनाब ये चीज़ें हैं, हम तीनों नहीं मानते, वज़ीर साहब बड़े नेक हैं, इन पर कोई इल्ज़ाम नहीं है, बस न 2 जजेस ने कह दिया, 3 कहते हैं जी हम नहीं मानते। तो ट्रायल पे भेजना था तो इनको 20 अप्रैल को भेज देना चाहिए था, ये एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं थी। ये प्रोसिक्यूशन के लिए नहीं कराई गई। ये 3 जो आपके जजेस हैं उन्होंने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कराया कि हम इसको फर्दर देखना चाहते हैं, हम अपना जहन बनाना चाहते हैं कि मियाँ साहब जो हैं कि वो अच्छे हैं, नेक हैं या बुरे हैं। सो ये उन्होंने फैसला करना है कि इस GIT की रिपोर्ट पे कि वो इससे कन्विंस हैं इसकी फाइंडिंग से, या इसमें सबूत लगाए गए हैं या नहीं लगाए गए। तो मैं नहीं समझता कोई मिडल फैसला का फैसला कोई 2 आ सकते हैं, या तो मियाँ साहब बिल्कुल ठीक है, ये 3 जजेस कह देंगे जी कि बिल्कुल इनोसेंट है, कोई ऐसी बात नहीं है, ये साजिश थी, जैसे आजकल वो कह रहे हैं सारी साजिश थी और हम इस साजिश को नाकाम बना रहे हैं, और मियाँ साहब जो ब्रांड ऑफ डेमोक्रेसी हम बचा रहे हैं, या ये बड़ा क्लियरली फैसला देंगे कि मियाँ साहब जो है हमारे पास जो एविडेंस आए हैं, जो हम चाहते थे, हम जो वहाँ पे चीज़ों की तलाश हमें मिल गई है, सो मियाँ साहब इज़ डिस्क्वालीफाइड। वो ये भी कर सकते हैं कि वो मियाँ साहब को डिस्क्वालीफाई भी करें और ट्रायल के लिए भी भेज दें। सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकती है सर, ये उनके पास ये अनब्राइडल पावर्स हैं। उन्हें कोई बैठ के कोई दरमियान में या इधर उधर से कोई इस तरह का फैसला देने की ज़रूरत नहीं है। तो बड़ा क्लियर फैसला आएगा। मैं नहीं समझता कि इस मामले पे 1-1.5 साल की हाइप के बाद, ट्रायल के बाद आप ये कहते हैं अब ये आखिरी मरला है, आपके ख्याल में कितना अर्सा चलेगा? जैसे अभी वो कह रहे थे हफ्ता, 2 हफ्ते, 4 मुमकिन है, जैसे ये पूरे मीडिया ने भी पढ़ ली है रिपोर्टें, हमने भी पढ़ ली है, हुकूमत ने पढ़ ली। पहले हुकूमत ने कहा जी हम जाएंगे, एतराज़ अपना दाखिल करेंगे, जो उन्होंने एतराज़ दाखिल नहीं किया, कल तक उन्होंने करना था, नहीं किया। हो सकता है कल सुबह पेश करने की, अगर हो सकता है कल पेश करें ताकि टाइम आप ये मजीद बही किया करें, और उसके बाद वो काम करें जो आप अभी बता रहे थे कि 2-4 जजेस के पीछे कोई सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाएं, वो टाइम बैक करने की कोशिश कर सकते हैं कल, तो उनको हफ्ता 1.5 हफ्ता मिल जाए ताकि कुछ चीज़ें अगर इनको किसी ने निकाल के दी भी है तो इस्तेमाल की जाए। अदरवाइज अगर ये चीज़ें हम सब ने पढ़ ली है ना दिन रात करके, तो मेरा ख्याल है जजेस इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग थे, उन्होंने जो वहाँ पे बैठ के आके इसकी हेयरिंग की थी, और ये फैसला जो है ये बड़ा क्लियर रहेगा सर। ये प्रोसिक्यूशन पे किया तो बहुत बड़ा मेरा ख्याल है डिबेकल होगा, और जो हमारे इदारे हैं पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट, वो जिस उस पे गए हैं, हाइप पे लेके गए हैं चीज़ें, और इतना सारा कुछ मवाद सामने आया है, वो दोबारा बैक टू स्क्वायर अगर वो करेंगे तो मेरा ख्याल से सुप्रीम कोर्ट को बहुत सुप्रीम कोर्ट क्या इस रेटरिक के या इस जो इतना बड़ा उबाल बन गया है, क्या इसके प्रेशर में आके तो कोई फैसला नहीं देगी? नहीं, मुझे नहीं लगता प्रेशर से बात वो ले सकती है प्रेशर। मुझे एक्चुअली लगता है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि मुझे लगता है कि ये कल बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए भी होना है क्योंकि जिधर मैंने आई थिंक गिव और टेक सारी सेशंस अटेंड किए जब ये दौरान समात ये केस सुना जा रहा था, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, और मुझे ताजुब इस बात पे होता है, बल्कि इंटरेस्टिंग है कि जो खदशात जज साहिबान के अंदर थे कि हम क्यों ये ना माने कि ये गर्दिश में जो पैसा है ये इसके एक्चुअली पीछे नवाज शरीफ साहब हैं, हम क्यों ना ये माने कि ये मरियम बीबी को जो गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं इसके अंदर एक्चुअली उनको ये वाइटन करने की कोशिश की जा रही है, उनको वापस उनका एक रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की जा रही है, और हम क्यों इसको ना सोचें कि जब वो बरसर इक़्तिदार थे तो तब बिजनेस जो है वो किस तरह फलती फूलती गई। इन सारे सवालों खदशात के जवाब इस GIT के अंदर, अगर आप मुझे गिव मी जस्ट 2 brief minutes, और मैं इसके अंदर तर्जुमानी के अंदर नहीं जाऊंगी, मेरे भाई हमने मान लिया आप तर्जुमान नहीं, आप खुल के बात होता वैसे छोड़ती ना, मगर चले सलीम भाई नेक्स्ट टाइम ना करिएगा। सलीम साफी आपने कोई इल्जाम नहीं लगाया। आई एम जेन्युइनली वेरी फॉन्ड ऑफ मेरे बड़े भाई हैं, सो लेट इट गो। मेरी बात सुनिए, देखिए जैसे जज साहिबान ने कहा कि आज जो बरसर इक़्तिदार थे मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब, तो बिजनेस कहाँ थी तब? ये रिपोर्ट आपको बताती है 92-93 के अंदर मियाँ शरीफ जो है उनकी 5 गुना, जो 70 लाख से लेके 3.5 करोड़ 1 साल के अंदर वेल्थ बढ़ गई। मरियम बीबी की 21 गुना वेल्थ बढ़ गई, 15 लाख से लेके 4 करोड़ इन 1 ईयर ओनली। कुलसूम बेगम, आसमा, हसन हुसैन 10 टाइम्स ओवर इनकी बढ़ी, और जब इनकी नील इनकम है, बाय द वे सोर्स ऑफ इनकम नील इनकम दिखाई जा रही है, नहीं पता। हसन हुसैन के बारे में भी कहा गया इस रिपोर्ट में कि इनको प्रॉक्सीज बनाया गया है अपने असासे बिल्ड करने के लिए। जस्ट टू गो ऑन, ये जो रोटेशन गर्दिश की मैंने बात की जिसके ऊपर जज साहिबान ने अपने खदशात का इजहार किया था, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि रोटेशन ऑफ फंड जो है, अगर बस मियाँ साहब और हुसैन के दरमियान देखें, मियाँ साहब हुसैन को भेजते हैं जो हिल मेटल एस्टैब्लिशमेंट को भेजता है, जो वापस मियाँ साहब की कंपनी कैपिटल FZD को भेजता है, जो वापस FZD उनको सैलरी दे देती है। एक गर्दिश अगर मरियम को बड़ा डिटेल में रऊफ ने बड़ा डिस्कस किया, हाँ, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इसलिए मैं इसको सिंपलीफाई कर रहे हैं इसको। मरियम बीबी के असासे जो हैं 7 साल में 7 करोड़ से 83 करोड़ के ऊपर चले गए असासे विद नो इनकम। इसके मुझे लगता है इसके जवाब मांगे जाएंगे, क्योंकि ये चीज डे 1 से कोर्ट के अंदर उठाई जा रही थी कि व्हाई शुड बी रूल आउट, जिसके ऊपर सलमान
آپ کے خیال میں اس پہ کچھ ہو رہا ہے نہیں کس کے ہوگا؟ اوپر؟ فورن فنڈنگ والا کیس جو عمران کا چل بھئی رہا ہے. اب دیکھیے عمران کا مسئلہ یہی جس طرح بھی یہ کہہ رہے ہیں بات صحیح ہے. اگر آپ دیکھیں نا میں اس لیے کہتی ہوں بات صحیح ہے جب آپ کہتے ہیں نا کہ یار دو مارو سامنے رکھو ساری ٹریل ختم کرو, پارٹی کے فنڈز کیوں نہیں رکھ رہے؟ آئی آلسو اگری یار, مارو منہ کے اوپر ختم کرو مکاؤ کیس کو کیوں نہیں سامنے رکھ رہے؟ مگر دین ٹو کمپیئر نواز شریف صاحب اور اس جے آئی ٹی کے اندر جو ہو رہا ہے ٹو این ایم این این سے کہ ایک سکے کے دو رخے, نہیں, وہ زمین آسمان کا فرق ہے ان کے سٹیچر میں اور اس تھرلر ریڈ کے اندر اینڈ بٹوین جمائمہ. میں نے عمران خان صاحب سے پوچھا ایفیڈیوٹ کے بارے میں جمائمہ کے اور اتنے سخت سوالات کیے اور ان کے پرانے تضادات ان کے سامنے رکھے. وہ دن ہے آج کا دن ہے 6 مہینے گزر گئے, مجھے پھر انٹرویو نہیں ملا. سلیم صافی یہ اتنا ہی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ ہم سارے میڈیا نے خود ہی بنا لیا. نہیں میرے خیال میں اب تو اوپن ہو گیا. دیکھیں ایک تو مہر کے ساتھ میرے 3 رشتے ہیں, بہن بھی ہے, بھابھی بھی ہے, کولیگ بھی ہے, ٹھیک ہے, اور کسی بات سے اگر ان کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت اس لیے چاہتا ہوں. جس طرح ان کو دکھ ہوا مجھے بھی اس لیے دکھ ہوتا ہے. یو نو کہ مسلم لیگ نون میں میں کتنا مغضوب ہوں. مجھ پہ تو غداری تک کے الزامات سی پیک کے معاملے پہ, اور چینیوں کو بھی یہ بتایا جاتا رہا کہ یہ انڈیا کے وہ ہے. اور شکر الحمدللہ کہ پچھلے 3 سال سے میرے لیے بھی پی ایم ہاؤس وغیرہ کے دروازے بند ہیں. تو اب اگر کوئی اس پہ آپ کا شک کیا جاتا ہے, جو نواز شریف کے بارے میں انہوں نے فرمایا اور اس کی فیملی کے بارے میں اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں. بلکہ شروع میں میرا یہ خیال تھا کہ شاید جو پہلے فیصلے میں وہ گاڈ فادر اور سیسیلین مافیا کا ذکر کیا کہ شاید وہ زیادتی ہے, لیکن اب جو چیزیں ہم نے خود دیکھی تو میں ان ججز کے ان ریمارکس کے ساتھ بھی وہ تائید کرتا ہوں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ایک تو اصول سب کے لیے ایک ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے میں تو اس پہ کوئی وہ نہیں دوں گا جس طرح رؤوف بھائی نے کہا کہ یہ سب اختیار سپریم کورٹ کے اس بینچ کے پاس ہے کہ وہ کون سا فیصلہ کرتی ہے, کون سا آپشن لیتی ہے, کون سا نہیں لیتی. لیکن سپریم کورٹ کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی, لیکن میرے خیال میں قوم کی نظروں میں اور ہماری نظروں میں وہ ڈکلیئر ہو گئے ہیں کہ جو کچھ وہ قوم سے بولتے رہے وہ جھوٹ تھا, وہ غلط تھا, وہ اپنی صفائی آخری 10 سیکنڈ بالکل آخری منٹ رہ گیا, جسٹ 10 سیکنڈ میں سب کے کامنٹ کروں گا. رؤوف نے ایک بات پوائنٹ کی, رؤوف نے کہا کہ جس نہج پہ بات آ گئی بھی ہے اور جو ایکسپیکٹیشنز ہیں قوم کی, جو سپریم کورٹ کا اپنا بیہیویئر بھی ہے کہ یہ زیادہ وقت نہیں ہوگا, ادھر اور یونانیمس ڈیسیژن دینا پڑے گا, فیصلہ کرنا پڑے گا, اور یہ دنوں یا ہفتوں یہ چل نہیں سکتی زیادہ بات. آپ کے خیال میں کتنے دنوں تک یہ ریپ اپ ہو جائے گا؟ کل میں نے افتخار چودھری صاحب کا میں انٹرویو کر رہا تھا اور ان سے ویسے بھی گپ شپ ہوئی, تو میں نے ان سے کہا, تو ان ظاہری بات ہے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رہے ہیں, انہوں نے کہا میں ہوتا تو میں تو دھڑل سے ان کو انہوں نے خیر آدھے منٹ میں کر دینا وہ کر لیتا. شکر ہے لاسٹ 5 سیکنڈ ان کا یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ 3 ہفتے سے لے کے مہینہ تک لکھ. دیکھیے بہترین سلوشن یہ ہے کہ آپ ٹرائل ہی کیجئے, ٹائم بارڈ کیجئے, بیکاز کل کو کوئی نہ مڑ کے کہہ سکے کہ آپ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو ایک جے آئی ٹی رپورٹ پہ اڑا دیا. اینڈ دیز ججز آر کانشیس آف دیٹ. اپنی میجورٹی ججمنٹ میں سینچری جب جورسپروڈنس کو کوٹ کرتے ہیں. مائی فرینڈس, بہن, میرے دوست, بھائی, اس لیے میں ٹاک شو میں نہیں آتا کہ مہر جیسی بہنیں بعض اوقات ناراض ہو جاتی ہیں. ناظرین, پچھلے 3 دنوں میں ہم نے اس ملک کے جو ٹاپ کے اینکرز ہیں سب سے بات کی, سب نے بڑی کینڈیڈلی یہاں پہ بات کی. 3 چیزیں سب میں مشترک نکلی. اب جب نوٹس اپنے دیکھ رہا تھا, ایک تو ہر کسی نے کہا کہ لائکنگ یا ڈس لائکنگ پہ نہیں, انہوں نے کہا ایک عہدے کے لیے اور ایک سرٹن پروپرائٹری, اور جس طرح سلیم نے کہا کہ اقدار کی بات ہونی چاہیے, سب کا خیال تھا کہ پرائم منسٹر کو ریزائن کرنا چاہیے اور اپنی پارٹی کا بندہ لائیں اور کیس بھگتیں اور اس کے بعد دیکھ لیں جو بھی ہو. ایک تو یہ کامنالٹی. دوسرا یہ تھا کہ جتنے بھی اب فیصلہ ہے اس پہ ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. پورا ملک رکا ہوا ہے, تمام چیزیں رکی ہوئی ہیں, فورن پالیسی پہ آپ کا کام نہیں چل رہا, آپ کی بیوروکریسی نے کام چھوڑا ہوا ہے, ادارے آپس پہ کلیش میں بیٹھے ہوئے, جو رولنگ پارٹی ہے وہ تمام اداروں کو کرٹیسائز کر رہی ہے. اٹس اے سیریس لاک جام. لیکن ایک کہانی چھوٹی سی بڑی کوئکلی میں آپ کو بتا دوں. ایک جارج آرویل نے 1936 میں ایک ایسے لکھا تھا, شوٹنگ این ایلیفنٹ. اس میں یہ برما میں تعینات تھا, تو اس نے اس قصہ بتایا کہ اس کو انفارمیشن آئی کہ ایک ہاتھی مست ہو گیا اور اس نے ایک کلی مار دی اور تباہی پھیرا. وہ کہتا ہے میں نے گیا وہاں, میں نے دیکھا وہ برما میں ان کی حکومت تھی, آمریت تھی. تو تھوڑی دیر بعد جب میں نے بندوق منگوائی ہے, پھر میں بندوق لے کے وہاں چلا گیا. وہاں جا کے دیکھا تو ہاتھی بالکل ٹھنڈا کھڑا ہوا, آرام سے گھاس پھوس کھا رہا, اور کسی کو اب ڈیمیج نہیں کر رہا. لیکن اس نے مڑ کے دیکھا تو اس کے پیچھے 2000 کا مجمع کھڑا ہوا تھا. تو نے کہا پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ سارے ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ کیونکہ میں پوزیشن آف اتھارٹی میں ہوں تو اب مجھے گولی مارنی ہوگی. کہتا ہے میں نہیں مارنا چاہتا تھا, لیکن پھر میں نے بندوق اٹھائی اور اس ہاتھی کو میں نے گولیاں مار کے مار دیا, لیکن میں اس کو مرتا نہیں دیکھا, میں چلا گیا. سوری کا مقصد یہ ہے کہ جو اب سپریم کورٹ ہے
सुप्रीम कोर्ट को अब डिसीजन लेना है शूटिंग एन एलिफेंट वाली मेंटालिटी से नहीं, बल्कि प्योर मेरिट के ऊपर। अगर मेरिट्स के ऊपर है और ये गुनाहगार हैं, सज़ा मिलनी चाहिए। अगर नहीं है, बात पॉपुलर या अनपॉपुलर डिसीजन की नहीं है, बात सही डिसीजन की है और टाइमली डिसीजन की है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।